1164 CE یہ وہ سچا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو روضہ رسول سے چرانے کی ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت ہی فیمس لیڈر گزرے ہیں جن کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی سلجوق سلطنت سے تھے اور ان کی سیریا یعنی کہ شام پر حکومت تھی، اور نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد مینٹور تھے۔ ایک مرتبہ نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب کے اندر دو بلونڈ یعنی کہ سنہرے رنگ کے بالوں والے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمود، ان دو لوگوں کو مجھ سے دور کر دو، ان دو لوگوں کو مجھ سے ہٹا دو۔ نور الدین زنگی اچانک سے جاگ گئے اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا۔ اب نور الدین زنگی نے پہلی مرتبہ اس خواب کے اوپر اتنی اٹینشن نہیں دی، لیکن جب یہی خواب ان کو 3 مرتبہ مسلسل آیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر اگلے دن نور الدین زنگی نے اپنے خاص وزیر جمال الدین کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ مدینہ کی طرف سفر کے لیے ایک قافلہ تیار کریں۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایک بہت بڑا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک تاریخ دان مجد الدین المطاری نے بتایا کہ وہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس قافلے میں 1000 اونٹ شامل تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اور ان کے قافلے نے شام سے مدینہ تک کا سفر 16 دنوں میں طے کیا، اور جیسے ہی نور الدین زنگی مدینہ پہنچے تو وہ فوراً مسجد نبوی چلے گئے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو اب جب مدینہ کے گورنر کو پتہ لگا کہ سلطان نور الدین زنگی مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہ فوراً ان کے پاس چلے گئے اور ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ ایسے بتائے بغیر اچانک مدینہ تشریف لے آئے، کیا سب خیریت ہے؟ تو نور الدین زنگی نے مدینہ کے گورنر کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ تو مدینہ کے گورنر نے نور الدین زنگی سے پوچھا کہ کیا آپ ان 2 لوگوں کو ان کی شکل دیکھ کر پہچان لیں گے؟ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ ہاں، میں ان دونوں لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کو آسانی سے پہچان لوں گا۔ تو اب سلطان نور الدین زنگی اور مدینہ کے گورنر نے مل کر ایک پلان بنایا اور پورے مدینہ کے اندر یہ خبر پھیلا دی کہ سلطان آئے ہیں اور وہ مدینہ کے ہر شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو تحفے دینا چاہتے ہیں۔ اب مدینہ کے گورنر اور سلطان نور الدین زنگی نے یہ سوچا تھا کہ جب وہ 2 لوگ تحفے لینے کے لیے آئیں گے تو سلطان ان کو بآسانی پہچان لیں گے، لیکن شام ہو گئی اور مدینہ کا ہر بندہ اپنا تحفہ لے گیا، لیکن نور الدین زنگی کو وہ 2 لوگ نہیں نظر آئے جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں رہنے والا ہر شخص آ گیا، ہر شخص اپنا تحفہ لے گیا، کوئی بچا تو نہیں؟ تو گورنر نے کہا کہ نہیں، 2 لوگ نہیں آئے۔ گورنر نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں 2 لوگ آئے ہیں جن کا تعلق موروکو مراکش سے ہے، اور وہ جب سے مدینہ آئے ہیں انہوں نے بہت صدقہ خیرات کی ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے ٹینٹ میں ہی رہتے ہیں اور وہیں پورا دن اپنی عبادت اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا کہ کیا میں ان 2 لوگوں سے مل سکتا ہوں؟ تو مدینہ کے گورنر فوراً سلطان نور الدین زنگی کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان 2 لوگوں کے پاس لے گئے، اور وہاں پہنچ کر سلطان نور الدین زنگی نے جب ان 2 لوگوں کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئے اور کہنے لگے کہ یہی وہ 2 لوگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مدینہ کے گورنر اور سلطان نور الدین زنگی نے ان سے سوال کیے، لیکن ان لوگوں نے ہر سوال کا جواب جھوٹ دیا، جس کی وجہ سے ان پر شک کرنا، ان کو سزا دینا مشکل ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے سپاہیوں سے کہا کہ ان کے ٹینٹ کے اندر کی تلاشی لی جائے، اور جب ان کے ٹینٹ کے اندر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب جب سپاہی ان کے ٹینٹ سے باہر نکل رہے تھے تو ایک سپاہی کی نظر زمین پر بچھے ایک قالین پر گئی، تو اس نے باقی سپاہیوں کے ساتھ مل کر جیسے ہی اس کارپیٹ کو ہٹایا تو اس کارپیٹ کے نیچے ان کو ایک بہت لمبی سرنگ ٹنل ملی، اور جب چند سپاہیوں کو اس ٹنل کے اندر اتارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹنل بالکل روضہ رسول کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ اور اب جب ان 2 لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو ان 2 لوگوں نے سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مراکش میں رہنے والے عیسائی ہیں جو مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے آئے تھے اور اپنے ساتھ مراکش لے جانے آئے تھے۔ مدینہ کے گورنر نے ان دونوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے جرم کے حساب سے جو سزا بنتی تھی وہ سزا ان کو دے دی۔ اور اس واقعے کے بعد نور الدین زنگی نے یہ حکم دیا کہ روضہ رسول کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بنائی جائے جو زمین کے اندر ہو، اور اس دیوار کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا تاکہ دوبارہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت 67 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے، ناس یعنی کہ انسانوں سے۔
اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ و برباد کر دیا۔ اب درود شریف پڑھنا نہ بھولیے گا اور اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔